بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ایک ہماری بہن ہیں، انہوں نے زنینہ خان، انہوں نے ایک کمنٹ کیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے، اور یہ اکثر لوگوں کے یہ جو سوالات ہیں اس میں مطلب اس میں یہ چیز شامل ہے کہ سر ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے معاشرے میں تو جادو اور جنات سے لوگوں کو بیمار کیا جاتا ہے، لیکن غیر مسلم میں بھی کینسر ہوتا ہے یا بیماریاں ہوتی ہیں، کیا وہ جادو کرتے ہیں ایک دوسرے پر؟ تو یہ سوال جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہودیوں کے اندر جو ایک فرقہ ہے جنہیں ہم زائنسٹ بولتے ہیں، وہ بہت متشدد فرقہ ہے۔ ان کے نزدیک پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی غیر مذہب جو بھی ہے، اس سے چھین کے کھایا جائے، مطلب ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو الومناٹی ہے یہ بھی انہی کا ایک پارٹ ہے، اور وہ بڑے پیمانے پر پوری دنیا کے اندر وہ سارے کام کر رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ جس طرح مسلمانوں کے اندر ساحر اور جادوگر موجود ہیں، اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان مثال کے طور پہ وہ بہت اس نے علاج معالجہ کروایا، ہمارے پاس آئے اس طرح کے کیسز کہ انہوں نے کہا جی حتیٰ کہ ہم عیسائیوں کے پاس تک چلے گئے، عیسائیوں سے جا کے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عیسائی جو ہیں جو جادو کریں گے وہ تو ڈائریکٹ ابلیس کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، آلریڈی ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس کی جگہ پہ جو مسلمان ہیں انہیں پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد کسی عیسائی یعنی کسی ابلیس کے کارندے کو اپنانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے اس کے ساتھ وہ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح کے مسلمانوں میں بیماری پیدا کر کے یعنی السحر المرض پیدا کر کے جو کسی کو یعنی بستر پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ان کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا ان غیر جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی تو کینسر ہوتا ہوگا؟ یقیناً ہوتا ہے، اور بڑے بڑے سینٹر، بڑے بڑے ادارے موجود ہیں وہاں پہ۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان میں بھی جن لوگوں کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح لیے جاتے ہیں، چونکہ جو عیسائی مذہب ہو یا ہندو مذہب ہو یا یہودی مذہب ہو، اسلام کی بات تو ہم بالکل ابھی اس وقت نہیں کر رہے، ان میں جتنے بھی مذاہب ہیں یعنی غیر مسلم جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا اتنا وہ شیطان کے قریب ہوگا، اور جو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا وہ اتنا شیطان سے دور ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ صفت ہے کہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو جب ہم کسی مریض کے اوپر رقیہ کر رہے ہیں تو رقیہ کے دوران اس کے اوپر جو بھی چیز جن حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین المرید یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جو اس کے اندر موجود تھا یہودی یا عیسائی اسپیشلی عیسائی، وہ آگے سے بولتا ہے نعوذ باللہ، یہ میں مطلب بہت ہوش و حواس میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے آگے جو وہ جن ہے وہ بولتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم، کہتا رجیم نہیں ہے، ہمارا جو خدا ہے تمہارا خدا رحیم ہے تو ہمارا بھی رحیم ہے، یعنی ابلیس ملعون کو انہوں نے اپنے لیے رحم کرنے والا سمجھا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ، سوال یہ ہے کہ کینسر جو ہے وہ کس طرح سے ان کے اندر
جو ہے وہ غیر مذاہب کے اندر کس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جناب جس طرح سے شیطان ہمارے جسموں میں دوڑتا ہے، کیونکہ حدیث میں جو صراحت موجود ہے وہ یہ ہے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم، یعنی ابن آدم کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے۔ تو ابن آدم میں غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ مجموعی طور پہ ہمارا جو جسم ہے وہ جسم کسی بھی اس کا یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ شیطان ملعون کو ہمارے جسموں سے بھی، ہمارے عقائد سے بھی، ہماری سوچ اور فکر اور تدبر سے بھی، ان تمام چیزوں سے ہمیں مطلب اس کا ہمارا اختلاف ہے۔ وہ مرتے دم تک، جب تک ہم قبر میں نہیں اتر جاتے یا ہماری آخری سانس تک جو ہے وہ نہیں نکل جاتی، تب تک وہ ہمارے پیچھے وہ پڑا رہے گا اور ہمیں دشمنی پر اتار دے گا۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس نظام میں کائنات کو بنانے اور چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو پیدا کیا، حق کو حق کے طور پہ واضح کیا اور باطل کو باطل کے طور پہ واضح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک حدیث میں، جس میں فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، اللہ نے حلال بھی بیان کر دیا اور حرام بھی بیان کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بالکل بھی وہ امپریس ہونے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جی ان کے اندر تو یہ کام ہو رہا ہے تو ہمارے اندر بھی ہو رہا ہے، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کریں اور اپنے جسموں کی اور اپنے قلوب و اذہان کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان سوالوں کی طرف اپنے آپ کو، چونکہ یہ سوال جو ہے یہ بتانے کا، سوال کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہماری اس بہن کا، کہ اس سوال کے عوض بہت ساری جو وسوسے ہیں وہ انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو برکت دے، فجزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔